ہماری ساتھ نکالے زبور 91 اور اس کی پہلی اور دوسری آیت پڑھیں گے ہم کلام مقدس میں سے، بلکہ ایک ہی آیت ہے زبور 91 سے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے۔ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں جس بیٹی نے بھی پڑھنی ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطیع کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ شکریہ بیٹے، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، دعا مانگیں گے۔ میرے عزیز پیارے آسمانی خدا، تیرا سب اچھے خادموں سے نکمہ نوکر ملک پاکستان کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں، ملک پاکستان کی آرمی کے لیے، ملک پاکستان کے صدر کے لیے، ملک پاکستان کی رینجر کے لیے، نیوی کے لیے، ملک پاکستان کی قادر مطلع خدا جمہوریت کے لیے، ملک پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے، اور جتنے ملک پاکستان کے اندر جرنل ہے، کرنل ہے، سب کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ جتنے بریگیڈیئر ہیں جو نوجوان آرمی کے اپنے ملک کے لیے، اپنی دفاع کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، ان نوجوانوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور ملک پاکستان کا جو تھم ہے، دعا کرتا ہوں زندہ خدا جتنے آرمی کے ادارے ہیں سب کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ ملک پاکستان کے صدر کے لیے، گورنر کے لیے، جنرل کے لیے، زندہ خدا سب کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ زندہ خدا چیف جسٹس کے لیے تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ زندہ خدا جتنے بھی لوگ قادر مطلع خدا ملک پاکستان کے اندر جتنے رشوت خور آفیسر ہیں، اور زندہ خدا ان کے ذہنوں کو، دلوں کو، عقل کو بدلنا اپنے علاقہ کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، زندہ خدا اپنی ہم خدمت پاسبانوں کے لیے تیرے فضل کو، تیرے رحم کو، تیری قدرت کو مانگتا ہوں، اپنے آپ کو تیری سپرد کرتا ہوں۔ اے روح القدس تو یہاں پر موجود ہے، میں تجھے ویلکم کہتا ہوں۔ خدا کے بڑے یسوع رحم کرنا ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو، نوجوان بچوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو کلام کی سمجھ دینا تاکہ یہ کلام دل کی تختیوں پر لکھا جائے۔ رحم کر، مدد کر، دعا کو سن قبول کر۔ یہ دعا تیرے اسی قادر جلالی وفادار ناچ مانگنے آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اور وہ قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ جو انسان حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ سایہ خدا کا ہے، لیکن سائے کے نیچے بھی بیماریاں ہمیں گھیر لیتی ہیں، اسی لیے کہ جیسے پراپر خداوند کو ہمیں پیار کرنا چاہیے ویسے طریقے سے ہم پیار نہیں کرتے۔ ہم مسیح اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم مسیح لوگ ہیں، مسیح کہلانے سے لوگ مسیح نہیں بن جاتے۔ مسیح کی پہچان اس کی عبادت ہے، مسیح کی پہچان اس کی صلیب ہے، مسیح کی پہچان ہمارا کردار ہے، مسیح کی پہچان اس کے حکموں پر عمل کرنے سے ہے۔ کیونکہ نامی کلامی مسیحی بہت ہے، لیکن جو حقیقی مسیح ہے وہ کم ہے۔ مسیح کا مطلب ہے کہ مسح کیا ہوا جان، مسح کیے ہوئے لوگ، مسح کیے ہوئے بادشاہ، بیٹے بیٹیاں، جو انسان مسح کیے جاتے ہیں وہی مسیحی ہے، جو خداوند کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، وہ حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اور وہ قادر مطلع کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ آدم نے اور حوا نے جتنی دیر گناہ نہیں کیا تو قادر مطلع کا سایہ ان کے اوپر رہا۔ قادر مطلع کے سائے کے نیچے وہ رہ کر زندگی بسر کرتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے۔ خدا 3 مرتبہ ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اسی لیے کہ ان کو وہ بنانے والا تھا، وہ باغ عدن کے اندر رکھنے والا تھا، ان کو وہ زندگی دینے والا تھا، ان کو وہ مخلصی دینے والا تھا۔ لیکن خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ قادر مطلع کا سایہ کہاں پر چلا جاتا ہے؟ ہم جو اپنے منہ جوڑتے ہیں،
چگلی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں گئی وہ روحانیت؟ کہاں گیا وہ آپ کا کردار؟ کہاں گیا وہ کریکٹر؟ جب سے آپ چرچوں میں آتے ہیں ابھی تک ویسے ہیں کہ ویسے ہی ہیں، تو چرچوں کے اندر آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ چرچوں کے اندر آنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کی آواز کے منتظر رہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے بولنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے 24 بزرگ جو برا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، جو ہر وقت قدوس قدوس کہہ کر پکارتے ہیں، جو ہر وقت برا کی آواز کے منتظر رہتے ہیں، جو ہر وقت برا کی آواز کو سننے کے لیے ان کے کان ترستے ہیں، اور وہ ہر وقت اس کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت وہ قدوس قدوس کہہ کر پکارتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر ہے جو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر ہے جو اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر ہے جو آج کے دن اس کے نام کو اول درجہ دیتا ہے، اپنی دکانوں کو تالے لگاتے ہیں، اول درجہ خداوند کو دیتے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں کچھ ایسے بیرون ملک ہے جو آج کے دن اپنی دکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ ہمارے سے ہم سے بڑھ کر ہے، تکنیک میں، دماغ میں، سائنس میں، سوچ میں، اس لیے کہ وہ اپنا وقت جو ہے اور وہ خداوند کو دیتے ہیں۔ لیکن جو اپنا وقت خداوند کو نہیں دیتے، ایک وقت آتا ہے، وہ وقت جمع ہوتا رہتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ وقت جو ہوتا ہے وہ کسی فضول جگہ پر گزرتا ہے۔ ہم پھر پچھتاتے ہیں کہ ہمارا کردار کیا تھا، ہماری پہچان کی تھی، ہمارے آسمانی باپ کا رویہ کیا تھا۔ لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ مثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف علم کا شروع ہے۔ خدا کا خوف اس وقت ہماری زبانوں سے ابلیس چھین لیتا ہے جب ہم اپنے محلے داروں کی چغلیاں کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں۔ ابلیس کا ایک ہی فوکس ہے، ابلیس کا فوکس یہ ہے کہ میں ان کو چرچوں کے اندر نہ آنے دوں۔ خدا نے جو 10 احکام اپنے بندہ موسیٰ کو دیے تو خدا نے اپنے بندہ کو 10 حکموں میں بتایا آج کے دن میں بھی